بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل V5 میڈیا۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم اور مختلف موضوع پہ جو ہے وہ بات کروں گا۔ موضوع کچھ یوں ہے کہ اس میں کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہوگا اور پھر حالات حاضرہ کا اس کے ساتھ موازنہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور آج کا موضوع ہے دجال کا ظاہر ہونا۔ ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4071 کے مطابق دجال ظاہر ہوگا، وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی بائیں آنکھ نہیں ہوگی۔ اس کے بال اون کی طرح ہوں گے۔ 40 دن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا پوری زمین گھوم جائے گا۔ ان 40 دنوں میں پہلا دن آج کے سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے برابر ہوں گے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث 4075، اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک باغ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ۔ وہ باغ کو جنت اور آگ کو جہنم کہے گا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کو جو مانے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنت جہنم اور اس کا جہنم جنت ہوگا۔ ابن ماجہ حدیث 4071، مردے کو جلائے گا، یعنی زندہ کرے گا، جلائے گا، اور زمین اس کے حکم سے سبزے اگائے گی۔ آسمان پانی برسائے گا۔ زمین سے کہے گا کہ وہ اپنے خزانے باہر نکال دے تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، اور اس کے ساتھ خزانے چلنا شروع کر دیں گے۔ ابن ماجہ حدیث 4075، یہ سب اس کے فتنے اور شعبدے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین مشرق سے نکلے گا، جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے۔ البتہ مدینہ میں 3 زلزلے ہوں گے۔ جو لوگ بظاہر مسلمان ہوں گے اور دل سے کافر ہوں گے، جو لوگ علم الہی کے مطابق دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، وہ سب زلزلوں کے خوف سے شہر سے بھاگ جائیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوجیں ہوں گی۔ دجال کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان کو وہ نظر آئے گا اور دجال کا کافر ہونا معلوم ہو جائے گا، لیکن دجال پر ایمان لانے والے کو دکھائی نہیں دے گا۔ آج سے کئی سال پہلے ہی عمران خان کے جھوٹ کی خوفناک صلاحیت اور عوام کو دھوکے سے مکمل ذہن سازی کے کمالات دیکھتے ہوئے متعدد علماء نے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ شخص دجال اصغر ہے، جبکہ آج سے 2 دہائیوں قبل حکیم محمد سعید شہید اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جیسی انتہائی قداور، معتبر اور دیندار شخصیات نے یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان یہودیوں کا بھرپور مہرہ ہے، جو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات غور سے سمجھ لیجئے کہ زمانہ آخر میں دجال کی آمد سے قبل کئی درجنوں چھوٹے دجال، یعنی دجال اصغر آئیں گے، جن کی صفات بھی وہی ہوں گی، یعنی اپنی باتوں سے شدید دھوکے دینا، فریب ڈالنا، آنکھوں میں دھول جھونکنا، جھوٹ کو اس منظم طریقے سے پھیلانا کہ سامنے والا بچ ہی نہ سکے اور اندھا یقین کر بیٹھے۔ خفیہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اپنے مقاصد کا حصول نہ ہونے کی صورت میں عمران کا آخری پلان انتہائی خوفناک ہے، جس میں عورتوں، لڑکیوں، بچوں اور برین واشڈ نوجوانوں کو خفیہ سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے کچھ اداروں کے دفاتر پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا جائے گا، جس انتشار کے بعد پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ قابل تصور نہیں ہے، اور یہ تماشا چشم فلک 9 مئی کو دیکھ چکی ہے۔ لوگ یہ بھول چکے کہ کچھ دن پہلے ملک کے گلی کوچے میں عمران کی تقریباً 4 سالہ ناکامیوں اور بدترین کارکردگی پر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ لوگ اس سے جان چھڑانے کے در پہ تھے، مگر اس دجال اصغر نے ایک بار پھر جھوٹ کا وہی بازار گرم کیا جو الیکشن سے پہلے کیا گیا تھا۔ اب حالات اس سنگینی کو آ گئے ہیں کہ عمران کے سپورٹرز، خاص طور پر پڑھے لکھے، دین و اخلاقیات کی تمام حدود پھلانگ چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ شدید عدم برداشت اور بھیانک دماغی کیفیات میں نکل رہا ہے کہ عمرانی سپورٹرز کہیں پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں، کہیں پاکستانی پاسپورٹس کو جلا کر وطن عزیز کی شدید بے عزتی کی جا رہی ہے، تو کہیں مساجد پر حملے کر کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز امام مسجد کی داڑیاں کاٹ رہے ہیں۔
ایک جگہ سیاسی اختلاف پر اپنے انصافی نے کینچی مار کر اپنے ہی دوست کی جان لے لی۔ برسوں پرانی دوستیاں توڑنا اور رشتے جھٹ سے ختم کر دینا آج کل روز کا معمول ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں۔ رشتوں اور دوستیوں کے تناؤ نے ہمارے مشرقی طرز زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ فتنہ پوری مہارت کے ساتھ اس معاشرے کو گرہن لگا چکا ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ آدمی ہر گزرتے دن عوام کو مزید مشتعل کر رہا ہے۔ ملک کا مفاد، اداروں کا مفاد بہت پیچھے جا چکا، اب صرف مفاد عمران بچا ہے، اور لوگ محب وطن نہیں، محب عمران خان ہو گئے ہیں۔ اس کڑے وقت میں معصوم عوام کو اس دجال اصغر اور فتنے سے بچانے کے لیے محب الوطن اداروں کو آگے آنا ہوگا۔ داناؤں کے مطابق پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس ملک کی معاشرتی سلامتی کی جنگ میں آپ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے، لوگوں میں رہنمائی دیجیے، لوگوں کو بیٹھ کر محبت سے سمجھانے کی کوشش کیجیے، سب کو سورۃ الکہف لازمی پڑھنے کی تلقین بھی کیجیے، اور انہیں تلقین کریں تاکہ وہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دجال اکبر اور دجال اصغر اور باقی تمام فتنوں سے بچنے کی دعائیں بھی شامل کریں۔ یقین جانیں جس منظم طریقے سے اس فتنے کو پھیلایا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے لیے کسی بڑی تباہی اور بربادی کا باعث بنے۔ جہاں تک ممکن ہو اس انتہائی اہم معلومات کو ہر پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مسلمانوں کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔